أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست مظہر خان، آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، آج کل اکثر لوگوں میں بے وفائی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بے وفائی ہو رہی ہے، اللہ کے حبیب سے بے وفائی ہو رہی ہے، اللہ کی مخلوق سے بے وفائی ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کو محبوب بناتے ہیں، اس شخص کو پسند فرماتے ہیں جس کے اندر وفا ہوگی، جس کے اندر وفاداری ہوگی، یعنی وہ اللہ سے وفا کرے گا، وہ اللہ کے حبیب سے وفا کرے گا، وہ اللہ کی مخلوق سے وفا کرے گا، تو وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوگا۔ پھر جب خونی رشتوں میں وفا آئے گی، آپس میں وفا ہوگی، والدین کی اولاد کے ساتھ، اولاد کی والدین کے ساتھ، اور ازدواجی زندگی میں میاں بیوی کے درمیان اگر وفا ہوگی، وفاداری ہوگی، تو پھر معاشرہ خوبصورت بن جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وفا سے متعلق ایک بہترین اور بڑی جامع ایک آیت نازل فرمائی۔ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ ذرا غور سے کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جس ہستی نے سب سے زیادہ وفا کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا ذکر کیا، وہ ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرماتے ہوئے فرمایا کہ میرے ابراہیم وفا کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ اگر ہم معاشرے میں نظر دوڑائیں تو آج کل ہمیں ہر طرف بے وفائی نظر آتی ہے، خونی رشتوں میں بے وفائی آ گئی ہے، اور ازدواجی زندگی میں میاں بیوی کے درمیان بے وفائی ہے۔ بیوی کہتی ہے خاوند وقت نہیں دیتا، خاوند حق ادا نہیں کرتا، خاوند محبت نہیں کرتا، وفا نہیں کرتا، اور خاوند بھی یہی گلہ کرتا ہے کہ بیوی بے وفا ہو گئی۔ اسی طرح بچے ماں باپ کا رونا روتے ہیں، والدین بھی یہی کہتے ہیں کہ بچے بے وفا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس سے متعلق سورۃ النجم اور آیت نمبر 37 میں فرمایا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، یعنی میرے ابراہیم جو ہے وہ بڑے وفا کرنے والے ہیں، وفا کا حق ادا کرنے والے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، گھر چھوڑنے کا گھر چھوڑ دیا، قبیلہ چھوڑنے کا قبیلہ چھوڑ دیا اللہ کی توحید کی خاطر۔ ماں باپ سے بھی کہہ دیا کہ آپ بت پرست ہو، بتوں کی پوجا کرتے ہو، اور میں توحید کا علم بلند کر رہا ہوں، لہذا میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ماں باپ نے گھر سے نکال دیا، ساری قوم اور برادری سے کہہ دیا کہ تم سب بے وفا ہو، اللہ سے بے وفائی کر رہے ہو، شیطان کے آگے شیطان کے پجاری ہو، بتوں کے پجاری ہو، اللہ کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ تو قبیلے والوں نے، برادری والوں نے بستی سے نکال دیا۔ آخر کار حتیٰ کہ آگ میں زندہ پھینک دیا، پھر بھی آپ نے اف نہ کی، آگ میں جلنا گوارا کر لیا اللہ کی توحید کی خاطر۔ پھر آپ کی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو صحراؤں میں چھوڑاؤ۔ آپ نے انہیں مکہ کی بیابان وادیوں میں، پہاڑوں میں چھوڑ دیا، اور ایک لفظ تک نہ بولا کہ بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، اور پھر حکم دے دیا کہ چھوڑاؤ۔ پھر بچہ جب کچھ بڑا ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تو اللہ نے حکم دیا اس کو ذبح کر دو۔ تو آپ ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ جب آپ یہ سارے مراحل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طے کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی تعریف فرمائی، فرمایا کہ کائنات میں میرے سارے بندوں سے سب سے زیادہ وفا کا حق ادا کرنے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو دوستو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ رشتوں میں وفا آ جائے، میاں بیوی کے درمیان وفا پیدا ہو جائے، والدین اور اولاد کے درمیان وفا پیدا ہو جائے، یا آپ جس کے متعلق کسی کے ساتھ آپ کوئی کاروباری شراکت داری کر رہے ہیں، یا کسی شخص کے متعلق بھی آپ چاہتے ہیں کہ یہ ساری زندگی میرا وفادار رہے، مجھ سے کبھی کوئی بے وفائی نہ کرے، سب میرے سے محبت کریں، کوئی بھی شخص مجھ سے بے وفائی نہ کرے، جس سے متعلق بھی آپ چاہتے ہیں، تو آپ اس آیت مبارکہ کو، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اس آیت مبارکہ کو آپ 11 دن 70 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ
آپ اس کو پڑھیں اور پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، یا کسی کھانے پینے کی چیز پہ دم کر کے کھلا پلا دیں تو بہت اچھا ہے۔ آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ جس کے متعلق بھی آپ یہ عمل کریں گے وہ ساری زندگی آپ سے بے وفائی نہیں کرے گا، ہمیشہ آپ کا وفادار رہے گا، آپ سے محبت کرے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔